میں آ رہا ہوں، تاجروں میں کمائی کا مہینہ نہیں ہوں، نئے کپڑے سلوانے کا مہینہ نہیں ہوں۔ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم عیدی خریدے کے نام پر پورا مہینہ بازاروں میں نکال دو۔ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم عبادت میں دکھاوا کرو۔ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم روزہ رکھو اور سارا دن سوئے رہو۔ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم روزہ رکھو اور فون سے چپک کر بیٹھے رہو۔ نوجوانوں، ناجائز عشق رمضان سے پہلے بھی حرام تھی اور اب بھی حرام ہے، مگر تم تو رمضان میں کوئی کام نہ ہونے کی بہانہ بنا کر سارا دن موبائل پر عشق بازی کرنے میں گزار دیتے۔ فی الحال بتاؤ تو صحیح، پھر روزہ رکھ کر یہ گناہ کیسا؟ غلط ویڈیو اور گانے سننا ہر وقت حرام ہے، مگر تم تو روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں یا تو گیم کھیلنے میں پورے دن گزار دیتے ہو، یا پھر ویڈیو دیکھنے میں سارا دن گزار دیتے ہو، یا پھر پورے دن قوالیاں سننے میں گزار دیتے ہو۔ اے میرے نوجوانوں، آج کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم قوالیاں روزے کی حالت میں قوالی سن کر نیکی کر رہے ہیں، بلکہ اے میرے دوستوں، ہر وہ چیز سننا حرام ہے جس میں میوزک یا دھن، اور قوالی میں میوزک اور دھن بجا کر سراسر اللہ اور اس کے رسول کے نام کی نعوذ باللہ توہین کی جاتی ہے، تو قوالی سننا کہاں سے جائز ہو گیا؟ میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو۔ سب سے پہلے تو جو تمہارے فون میں میوزک والی کالر ٹیون ہو اسے فوراً ہٹا دو، تاکہ آپ کے پاس کسی روزے دار کے فون کرنے والے روزے دار کے اس کے کالر ٹیون سننے کی وجہ سے اس کا روزہ نہ خراب ہو اور اس کا وبال آپ کے اوپر نہ آئے۔ اگر آپ کے فون کے ڈسپلے پر کسی جاندار کی تصویر ہو اسے فوراً ڈیلیٹ کر دو، تاکہ آپ کا روزہ خراب نہ ہو سکے۔ میرے دوستو، رمضان کی قدر کرو، رمضان کی میزبانی کرو۔ اگر کچھ سننا ہی چاہتے ہو تو نہ تو نظم سنو، وہ بھی بنا کسی دھن کے، بیان اور علماء کرام کی تقریر سنو، وہ بھی عمل کرنے کی نیت سے، قرآن مجید کی تلاوت سنو۔ بس میرے بھائی، رمضان میں روزہ کے ایام کو گناہوں سے پاک رکھو، عبادت میں دن گزارو۔ روزہ کہتا ہے میں تو آتا ہوں اپنے رب کی رحمتوں اور برکتوں کا سوغات لے کر، مگر تم اس کو حاصل کرنے کے بجائے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہو۔ پھر روزہ رکھ کر یہ گناہ کیسا؟ بات پر تکرار، وہی جھوٹ کے انبار، وہی غیبت کے بازار، پڑوسی سے انبن، ایک دوسرے سے لا تعلقی، ایک دوسرے کی برائی۔ میرے دوستو، اس سے آپ کو روزہ کی برکت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ روزہ تو زبان کے، آنکھ کے، کان کے، ہر چیز کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، مگر تم اس کو حاصل کرنے کے بجائے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہو۔ نوجوانوں، روزہ رکھ کر سمجھتے ہو کہ ہم نے کوئی تیر مار لیا۔ ارے میں تو سال بھر کے تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اور برکتوں کا پروانہ لے کر آیا ہوں، مگر تم روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ کے واسطے رمضان کی قدر کر لو۔ روزہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دہلیز پہ آیا ہوں، لیکن تم میرے قدر کرنے کے بجائے ناقدری کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم نے ایسے ہی روزے کے وقت کو ایسے ہی گزار دیا تو یاد رکھنا یہ وقت کو آنے میں پورے 11 مہینے لگ جائیں گے، اور پتہ نہیں کہ اگلے رمضان میں تم زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے۔ میرے دوستوں، اس بیان کو اپنے دوستوں تک پہنچاؤ اور اپنے دوستوں کو سناؤ، تاکہ وہ بھی رمضان کا استقبال صحیح سے کر سکے، گناہوں سے بچ سکے اور رمضان المبارک کا برکت حاصل کر سکے۔